دوسری جنگ عظیم کے دوران شام پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا تھا۔ وہاں کی تمام فصلوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ گھاس پھوس کی طرح ساری فصلوں کو کھا گئی۔ ٹڈی دل کا یہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ کسی کی بھی کوئی فصل جو ہے وہ باقی نہ بچی۔ لیکن غوطہ کے ایک گاؤں کے اندر ایک شخص تھا جس کی فصل کو کچھ بھی نہ ہوا، بالکل محفوظ رہی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس شخص کی فصل کو، جبکہ یہاں سے ٹڈی دل گزرا ہے، اس کے باوجود اس شخص کی فصل کو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دانہ بھی اس کا خراب نہیں ہوا، تو اس نے لوگوں نے حکومت کے سامنے اس کی شکایت کر دی کہ بھائی اس شخص کے پاس ٹڈی دل کو بھگانے کا اور فصل سے دور رکھنے کی کوئی دوائی موجود تھی، لیکن اس نے وہ حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کی، حکومت کو اس کا علاج بتایا نہیں، جس کی وجہ سے ہم سب کی فصلیں تباہ ہو گئی اور اس کی فصل بچ گئی۔ لہذا حکومت نے ایک دستہ بھیجا کہ جا کر اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ وہ دوائی تم نے حکومت کو کیوں نہیں بتائی۔ ایک دستہ گیا محافظوں کا اور اس شخص کو پکڑ کر لے آئے۔ جب لے کر آئے تو اس پر تشدد کیا جانے لگا، اور ایک شخص نے جب کوڑا اٹھایا اور پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس وہ کون سی دوائی تھی اور تم نے حکومت کے ساتھ اسے کیوں نہیں شیئر کیا، حکومت کو اس کے بارے میں کیوں آگاہ نہیں کیا، بتایا کیوں نہیں، تاکہ لوگوں کی فصلیں بھی محفوظ کی جا سکتی۔ تو اس شخص نے کہا کہ جو دوائی میں نے استعمال کی ہے وہ دوائی سب کو معلوم ہے، مگر لوگ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ کون سی دوائی ہے جو لوگوں کو معلوم ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسے استعمال نہ کیا اور اپنی فصلوں کو تباہ ہونے دیا۔ تو اس نے کہا وہ دوائی زکوٰۃ کی ہے، جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ٹڈیوں کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ اس شخص نے زکوٰۃ دی ہے، اس کی فصلوں میں نہیں جانا، اور اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کی فصلوں کو ہم نے برباد کرنا ہے؟ ٹڈیوں کو تو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مشاہدہ کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یوں پھر کچھ ٹڈیاں انہوں نے قید کی اور وہ اس کی فصلوں کے درمیان میں لے کر گئے۔ جیسے ہی ان ٹڈیوں کو اس شخص کی فصل میں چھوڑا جاتا تو ٹڈیاں وہاں سے نکل جاتی، اس کی فصل کو کچھ بھی نہ کہتی۔ ایسا کئی بار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی فصل پر ٹڈیاں نہیں بیٹھتی تھی۔ تو پھر اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اور بلاؤں کی جو لہریں آتی ہیں، مصیبتوں کی جو لہریں آتی ہیں، ان کا مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ یوں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے صدقات اور زکوٰۃ دے کر اپنی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، ہم یہ بات بارہا سنتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر سے پوچھتے کہ مجھے کیا بیماری ہے، ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا کہ آپ کو یہ بیماری ہے۔ وہ کہتے کہ اس کی دوائیں کتنے کی آئیں گی، وہ کہتے 300 روپے کی آئیں گی، 400 کی آئیں گی، یا اتنے ہزار کی آئیں گی۔ تو جب انہیں وہ پرچی مل جاتی کہ بھائی آپ کی دوائیاں اتنی ہیں، تو وہ دوائی نہیں خریدا کرتے تھے، ڈاکٹر کو اس کی فیس ادا کرتے اور اس کے بعد جتنی کی وہ دوائیاں بنتی ہیں اتنے پیسے وہ صدقہ کر دیتے، تو اللہ رب العزت انہیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دیتے تھے۔ یوں صدقہ کر دینے سے اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں، حضور نے فرما دیا کہ صدقہ کرنے سے بلائیں لوٹ جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، تو پھر ہم حضور کے فرمان کو کیوں نہیں لے رہے؟ اگر ہم اس فرمان کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے مکمل یقین ہے کہ ہماری زندگی سکون، راحت اور مسرت کے ساتھ بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔